مولانا محمد ناصر کی بیانات کے لیے مولانا محمد ناصر کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، ہر مسلمان کی بلکہ ہر انسان کی یہ خواہش اور دلی تمنا ہوتی ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرے۔ اب یہ ہنسی خوشی زندگی اور راحت، آرام اور سکون، اطمینان والی زندگی نصیب کیسے ہو؟ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہر چیز کے لیے رہنمائی قرآن مجید فرقان حمید سے حاصل کرتے ہیں، لہٰذا اللہ رب کائنات ہمیں سکون اور راحت والی زندگی کس چیز میں ہے؟ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ہر عمل کے لیے ایک حد مقرر ہے، لیکن ذکر اللہ وہ واحد عبادت ہے، ذکر اللہ وہ واحد عمل ہے جس کے لیے اللہ رب کائنات نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو۔ حالانکہ رب کائنات کا قانون یہ ہے کہ وہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے تمام نظام کو پیدا کیا، اس لیے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا اس لیے کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، احسن عملا، اکثر عملا نہیں فرمایا۔ رب کائنات کو احسن عمل مطلوب ہے، اکثر نہیں۔ لیکن ذکر اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ چونکہ یہ ایک انتہائی آسان عمل ہے۔ ایک مومن بندہ جس حالت میں بھی ہو، چاہے وہ چلنے کی صورت میں ہو، لیٹنے کی صورت میں ہو، بیٹھنے کی صورت میں ہو، اور اسی طرح کاروبار کے دوران ہو، جس جگہ بھی ہو، اللہ رب کائنات کا ذکر وہ آسانی سے کے ساتھ کر سکتا ہے۔ باوضو ہو، بے وضو ہو، جس حالت میں بھی ہو، اللہ رب کائنات کا ذکر وہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون اعمال ہیں، مسنون دعائیں ہیں، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، سونے کی، جاگنے کی، کھانے پینے، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، یہ جو تمام مسنون دعائیں ہیں، جو مومن بندہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے، حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب کائنات کے نزدیک وہ بندہ ذکر کثیر کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ مسنون دعاؤں کو اپنائیں تاکہ اللہ رب کائنات کے نزدیک ہم ذکر کثیر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور جنت میں ایک خاص دروازہ ذاکرین کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس سے ذاکرین ہنسی خوشی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ لہٰذا روز قیامت اعلان کیا جائے گا کہ عقل مند لوگوں کو اٹھایا جائے، اٹھیں عقل مند لوگ۔ سوال ہوگا کہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ ارشاد ہوگا کہ وہ لوگ جو اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، ہر حالت میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہر عمل کو سنت کے مطابق کریں تاکہ وہ عمل ذکر اللہ بن جائے۔ اللہ رب کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔